ہمارے پاس ایسے بہت سے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ جس میں ایکوینٹس ریپ جو ہے ایک بڑی کامن چیز ہے. شادی شدہ حضرات ڈیٹنگ کر رہے ہیں. بہت سے ایسے انٹیلیجنٹ لڑکوں کو دیکھا ہے کہ جو کسی لڑکی کے پیچھے انہوں نے اپنا فیوچر برباد کر دیا. ہمارے پاس بہت سی ایسی بچے آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسم کو ہارم کیا ہوا ہوتا ہے. بہت سے لڑکے فلرٹ کرتے ہیں لو کے نام پہ, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جی ایک لڑکی کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچایا, دوسری تیسری چوتھی. آپ کے پاس ایک لڑکا آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے, اگر میں نے اس لڑکی سے شادی نہ کی تو میں مر جاؤں گا, میں بھاگ جاؤں گا. جب ایک لڑکی ڈیٹنگ کلچر میں ایک اجنبی کے ساتھ وقت گزارتی ہے اور اس میں وہ تمام مورل اور جو ریلیجیس ویلیوز ہیں ان کو وہ وائیولیٹ کرتی ہے. ہم اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈس رکھتے ہیں لیکن دوسرے کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈس ہیں. جو پاور سٹرگل سٹیج ہوتی ہے ان دونوں میں نا میاں بیوی ایک دوسرے کو دبانے کی, کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 90% جو ڈیورسز ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو رفات ٹاکس. آج کے پوڈ کاسٹ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لو اینڈ ریلیشن شپس اینڈ ڈیٹنگ کلچر, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈرشپ ٹرینر, لائف کوچ سر یاسر عرفات. سر ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. تھینک یو سو مچ سر فار یور پریزنس. سر آج کا جو ٹاپک ہے, ایز دا نیم شوز, لو, ریلیشن شپ, ڈیٹنگ کلچر ایکسیٹرا, اینڈ اٹ سیلف یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے, اینڈ آلسو یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے. انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے اور سینسٹیو اس لیے بھی ہے کیونکہ ہماری یوتھ, ہمارے ینگسٹرز, ہمارے اسپیشلی ٹین ایجرز جو ہیں, دے آر سو مچ انٹو اٹ وداؤٹ نوئنگ دیٹ کہ ویدر دس تھنگ از گڈ فار دیم اور ناٹ, اور وہ کس طرح سے اپنی ان چیزوں کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کر رہے ہیں اپنے آپ کو, جو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور ان کی ایج کے لحاظ سے وہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو سر میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں کہ وٹ ایکچولی اٹ از لو, ریلیشن شپ, بیکاز ایوری بڈی ہیز ایر اون ڈیفینیشن آف لو اینڈ ریلیشن شپ اینڈ ڈیٹنگ کلچر ٹو. تو سر اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ کس طرح سے ہم اس چیز سے باہر آ سکتے ہیں. اوکے فائن. ویل فریال, پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں آپ کو گائیڈ نہیں کر رہا. اس پوڈ کاسٹ میں آپ اپنے انسائٹس شیئر کریں گے اور میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے انسائٹس اور جو میری ایکسپیرینشیل لرننگ ہے, ایکسپیرینشیل لرننگ ان ناٹ دیٹ سینس کہ جی میں کسی ریلیشن شپ میں تھا, ان دیٹ سینس کہ بیکاز یو ایز اے پریکٹیشنر اور می ایز اے پریکٹیشنر ایسے بہت سے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں, ہم ایسے بہت سے لوگوں کو کوچ کرتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں لو ریلیشن شپ میں جاتے ہیں, ان کا بریک اپ ہوتا ہے, وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور پھر ہم ان کو نارمیلٹی کی طرف لے کے آنے کے لیے ڈفرینٹ ٹپس اینڈ ٹرکس بتاتے ہیں. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو ہم لو اور لسٹ کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں, پھر ریلیشن شپس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنس ہیں, اس کی ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں, اس کو ڈسکس کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ وہ بچے, وہ ٹین ایجرز جو بیچارے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے کسی ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں, ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, اپنا جو پوٹینشیل ہے, ان کے اندر جو انرجیز ہیں, ان کو وہ پازیٹیولی چینلائز کرنے کے بجائے کہیں نہ کہیں نیگیٹیولی چینلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کو کوشش کر سکیں کہ زندگی جو ہے وہ بہت بڑی ہے, اور اس زندگی کو اگر آپ نے میننگ فل وے سے جینا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. دیکھیں فریال, سب سے پہلے سوال یہ ہونا چاہیے میرے خیال سے, اور اس پہ آپ بھی اپنی انسائٹ شیئر کیجیے گا, کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ آخر ڈیٹنگ کلچر میں, ریلیشن شپس میں آ کیوں رہی ہے. بالکل دیکھیں نا, یہ اس کے ریپرکشنس اور وہ ساری چیزیں تو بات کی بات ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ آ کیوں رہی ہے. اب میری اس پہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میری اس میں ایکسپیرینشیل لرننگ ہے, ایکسپوجر ہے, دیکھیں فریال, میں اللہ کے لامحدود فضل سے پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں. آئی بین انوائٹیڈ, اور وہاں پہ میں یوتھ سے جب بات کرتا ہوں, کالجز میں, میں ایک گروپ آف کالجز ہے اس کا میں برانڈ ایمبیسڈر رہا, اور جو ٹین ایجرس ہیں, جو ینگسٹرس ہیں, کہیں نہ کہیں مجھے ان کی جو سائیکالوجی ہے, ان کے جو تھاٹ پروسیسز ہیں, ان سے واقفیت ملتی رہتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں آج کے ٹین ایج کو دیکھتا ہوں, جب بھی میں آج کی نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں, تو جو بہت بڑا فیکٹر ہے ریلیشن شپس میں آنے کا, وہ ہے کہ آج کا بچہ, آج کا جو نوجوان ہے, وہ تعلق کو ترسا ہوا ہے.
اب کوئی بھی نوجوان کسی بھی تعلق میں کیوں ایموشنلی اتنا ویک ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو دل دے بیٹھتا ہے, وہ ہر کسی پہ فریبتہ ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ آغاز والدین کی طرف سے ان کی نیگلیجنس کی صورت میں ہوتا ہے کہ وین اٹ کمس اباؤٹ نرچرنگ یور چائلڈ, وین اٹ کمس اباؤٹ تربیت, تو جب آپ ایک بچے کی تربیت نہیں کرتے تو یہ مسائل وہاں سے جنم لیتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ کویسچن پیدا ہوگا, ایک ویور کے ذہن میں یہ کویسچن پیدا ہوگا کہ جی ایک نوجوان لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ تعلق میں آتا ہے تو یہاں پہ تربیت کہاں پہ انوالو ہوگی. دیکھیں فریال, دنیا میں جب بھی کوئی بچہ آتا ہے تو اس کی 4 فطری ضروریات ہوتی ہیں. اس کی ایموشنل نیڈس ہیں, اس کی فزیکل نیڈس ہیں, اس کی کوگنیٹیو انٹلیکچوئل نیڈس ہیں, اور اس کی سوشل نیڈس ہیں. دیکھیں جو جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں, جب ہم تعلق کی بات کرتے ہیں, تو تعلق کا, محبت کا جو ایک ربط ہے نا, وہ آپ کی ایموشنل آربٹ آف پرسنالٹی کے ساتھ ہے. بالکل آپ کی پرسنالٹی کے ڈفرینٹ آربٹس ہوتے ہیں. جو آپ کی پرسنالٹی کا ایموشنل آربٹ ہے وہ آپ کے ایموشنس کو ہینڈل کرتا ہے. آپ کے اندر رب کی ذات نے 27 ایموشنس رکھے ہیں, جس میں 6 ایموشنس جو ہیں وہ ٹاپ کے ہیں. لو ہے, اینگر ہے, ڈسگسٹ ہے, سیڈنس ہے, یہ کچھ ٹاپ کے ایموشنس ہیں. اب جب ہم لو ایموشنس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میٹیریلسٹک سینٹرک سوسائٹی میں, ماڈرن سوسائٹی میں, آج پیرنٹس کے پاس اپنے بچوں کو دینے کو مہنگے کپڑے, برانڈڈ جوتے, برانڈڈ اسکول, برانڈڈ تعلیمی ادارے تو ہیں, لیکن وہ اپنا وقت نہیں دے پا رہے. آج جو پیرنٹس ہیں وہ مادیت پرستی کے دور میں خود کو اتنا بزی کر چکے ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ آپ اگر ایک بچے کی مادی ضروریات کو پراپرلی پورا نہیں کر پاتے تو شاید اس کا کوئی کمپنسیشن پیکیج ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ اپنی اولاد کی جذباتی ضروریات پوری نہیں کریں گے تو اس کا کوئی کمپنسیشن پیکیج نہیں ہے. یو ہیو ٹو پے, اور اس بچے کو سفر کرنا پڑے گا. جب آپ ایک بچے کی ایموشنل نیڈس کو پورا نہیں کرتے, آپ اس کو وہ پیار, وہ محبت, وہ کیئر, وہ اٹینشن, وہ ٹرسٹ نہیں دیتے, تو اس کے اندر ایموشنل سٹارویشن پیدا ہوتی ہے. وہ جذباتی بھوکھا پن پیدا ہوتا ہے. ایک شدید بھوکھا انسان ہے اور آپ اس کو جیسا مرضی کھانا دیں گے تو وہ اس کھانے کو فوری کھانے کی کوشش کرے گا, چونکہ اس کے اندر بھوک کا ایک شدید احساس ہے. اسی طرح اگر ایک بچے کی جذباتی نیڈس کو پورا نہیں کیا جاتا, اس کو انکنڈیشنل لو نہیں دیا جاتا, تو اس بچے کے اندر جذباتی بھوک پیدا ہوتی ہے. وہ بچہ جب بھی سوسائٹی میں موو کرے گا تو وہ کسی بھی ایسے انجانے شخص کے ساتھ, کسی بندی کے ساتھ, کسی بندے کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کی کوشش کرے گا جہاں سے اس کو محبت کے, پیار کے 2 بول مل جائیں. میں آپ کو فریال بتاتا ہوں کہ میرے پاس بیٹیاں آتی ہیں, بیٹے آتے ہیں 14 سال 16 سال. آج بھی میں جب پوڈ کاسٹ کے لیے آ رہا تھا تو میں ایک بیٹی سے ملا اور مجھے پتہ چلا کہ اس بیٹی نے لاسٹ 18 ایئر سے اپنے باپ سے بات نہیں کی. میرے پاس ایک کیس آیا کہ جس میں ایک بیٹی کو چائلڈہڈ میں ٹراما ملا اپنے فادر کی طرف سے, اور وہ 3 سال سے اپنے باپ سے بالکل کسی کانٹیکٹ میں نہیں ہے, اور چونکہ اس کا فادر ابراڈ میں ہے اور وہ اپنے باپ سے شدید نفرت کا اظہار کرتی ہے. میرے پاس ایسے بچے آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے, ہماری ماں نے کبھی ہمیں گلے نہیں لگایا, ہمیں کبھی پیار نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہر قسم کی جو فائنینشیل نیڈس ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے, ہمیں اچھے اسکولس میں بھیجا گیا, ہماری ہر قسم کی جو نیڈس ہیں ان کو پورا کیا گیا, لیکن ہمیں وہ جو محبت کے 2 بول ہوتے ہیں, وہ جو ایک وقت دینا ہوتا ہے, وہ جو ایک ایموشنل بانڈنگ ہوتی ہے, اس کی کمی ہے. دیکھیں فریال, بات یہ ہے کہ جو انسان بھی محبت کا ترسا ہوا ہوتا ہے, جو انسان تعلق کا ترسا ہوا ہوتا ہے, اس کا جو موڈ ہے وہ بھی بڑا امپلسو ہوتا ہے. وہ کسی بھی لڑکی کو, لڑکے کو دیکھتا ہے اور اس کو محبت ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کسی سے ناراض ہونا اور اس تعلق کو ختم بھی کرنا.
اب پہلا پوائنٹ تو اس کا مطلب یہ آ گیا کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ آج اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہے, اگر آپ آج اپنی اولاد کے ساتھ ایک ایموشنل بانڈنگ ڈیولپ نہیں کرتے, آپ ان کو محبت کی ڈوری میں نہیں باندھتے, تو پھر آپ تیار ہو جائیں کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی کسی ریلیشن شپ میں جائیں گے اور وہ فزیکلی سیکچولی ایکسپلائٹ ہوں گے. چونکہ ہمارے پاس ایسے بہت سے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ جس میں ایکوینٹس ریپ جو ہے ایک بڑی کامن چیز ہے, کہ کیسے بہت سے لڑکے ایکٹیولی کیا کرتے ہیں کہ معصوم نائب سادہ لو لڑکیوں کو ٹرسٹ میں لے کے آ کے تو ان کا ریپ کرتے ہیں. تو یہ چیز بڑی کامن ہے, ہم ان چیزوں کو چھپاتے ہیں, ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے. تو ماں باپ کو سب سے پہلے اویئر ہونے کی ضرورت ہے. اٹس اے ویری آئی اوپننگ اسٹیٹمنٹ کہ اگر آج پیرنٹس نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ معاشرے میں بے راروی بہت زیادہ بڑھے گی. بالکل. دوسری چیز فریال جو اس کی بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا. اب یہاں پہ پھر بات آ جائے گی کہ کوئی بھی کامن مین یہ سوچ سکتا ہے کہ یاسر عرفات صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ کہاں پہ ریلیشن شپس اور کہاں پہ ایجوکیشن سسٹم. دیکھیں بات یہ ہے کہ فریال جو ایجوکیشن سسٹم ہے, دنیا کا کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم یا جو تعلیم ہے اس کے جو آؤٹ کمس ہیں وہ 4 سے 5 آؤٹ کمس ہونے چاہیے. کسی بھی تعلیمی نظام کا جو پہلا آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی بچے کی جو انیٹ کریٹیوٹی ہے اس کو نرچر کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ انالیٹیکل اور کرٹیکل تھنکنگ کو, ریشنل تھنکنگ کو ڈیولپ کرتا ہے. تیسرا جو آؤٹ کم ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ اس بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتا ہے. اور چوتھا آؤٹ کم ہوتا ہے کہ وہ اس بچے کو کیریکٹرفل انسان بناتا ہے. اب میں کریٹیوٹی اور کرٹیکل تھنکنگ پہ بات نہیں کروں گا, میں سب سے پہلے بات کروں گا کانفیڈنس پہ. اب یہاں پہ پھر ہم اس چیز کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ بھئی کانفیڈنس کا ریلیشن شپ کے ساتھ کیا تعلق ہے. دیکھیں میری بات یاد رکھیے گا کہ فریال جب ہم کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں تو کانفیڈنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیج پر آ کر آپ تقریر کریں تو آپ کانفیڈنٹ ہیں. ہر وہ انسان کانفیڈنٹ ہے کہ جو معاشرے کے ٹرینڈس اور نارمس پر کویسچن اٹھاتا ہے. آپ نے نا اپنی ٹاک کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ چیز ہماری یوتھ میں بڑی کامن ہو گئی ہے, ینگسٹرز آر انٹو اٹ. بالکل ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ کبھی کسی نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ باقی سب یہ کام کر رہے ہیں اور مجھے اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں, مجھے اس حوالے سے پرسویٹ کیا جا رہا ہے, تو میں کیوں کروں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کو غلط کہہ سکے. آپ نے دیکھا ہے کہ دیکھیں جو نارمل کا ورڈ ہے یہ نارم سے نکلا ہے, اور ماڈرن سوسائٹی میں جب ایک غلط نارم سیٹ ہو جاتی ہے تو اس کی جب سوسائٹل لیول پہ ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے تو وہ جو غلط نارم ہے وہ درست قرار دی جاتی ہے. فار ایگزامپل اب ڈیٹنگ کلچر ہے. ڈیٹنگ کلچر جو ہے وہ اتنا کامن ہو چکا ہے یونیورسٹیز میں. ہم دیکھتے ہیں, میں پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں وداؤٹ نیمنگ اینی ون. مجھے پتا ہے کہ کس طرح لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں, کس طرح چھچوری قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کس طرح بہت سے واقعات رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو. کیونکہ میں ٹریننگ کے شعبہ سے وابستہ ہوں اور میں ٹریننگس کے لیے جب جاتا ہوں تو یونیورسٹی ایڈمن جو ہے وہ بہت سے ایسے واقعات کو رپورٹ کرتی ہے کہ جن کو بتانا بھی اٹس ویری ڈپلوریبل, اتنا وہ مطلب آپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے. اب ہوتا یہ کہ جب ایک چیز بڑی نارمل ہو جاتی ہے اور وہ غلط ہوتی ہے تو نارمیلٹی کو ریزسٹ کرنے والا انسان ہی پر اعتماد ہوگا, اور آپ کو اس غلط چیز کو غلط کہنے کے لیے اعتماد چاہیے. وہ اعتماد آپ کو آپ کا ایجوکیشن سسٹم دیتا ہے, جو آپ کو بتاتا ہے کہ یار آپ نے غلط ٹرینڈس کو فالو نہیں کرنا, آپ نے غلط نارمس کو فالو نہیں کرنا, اور آپ کے پاس پھر اس غلط کام کو غلط کہنے کے لیے ریشنلٹی ہوتی ہے, آپ کے پاس لاجک ہوتا ہے. آپ پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ اس کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر تعلیمی نظام آپ کے اندر وہ ریشنلٹی, وہ پریگمیٹزم, وہ کریٹیوٹی, کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہی نہیں کرتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ وہیں کرتے ہیں جو سوسائٹی کر رہی ہوتی ہے. آپ کے لیے وہیں ٹھیک ہے جو سوسائٹی میں چل رہا ہے, تو آپ اپنے مائنڈ کو, اپنی ریشنلٹی کو یوز نہیں کرتے. اس میں نے اگلا ورڈ یوز کیا تھا کہ کسی بھی تعلیمی نظام کا ایک بڑا آؤٹ کم ہوتا ہے
کہ وہ تعلیمی نظام آپ کو کیریکٹرفل انسان بناتا ہے. اب دیکھیں دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ انتہائی کیریکٹرفل ہوتا ہے. اس سے زیادہ سچا، ایمانت دار، دیانتدار، مخلص، پاکیزہ نیت والا انسان کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو ہماری جو انٹیگریٹی ہے، ہماری ٹروتھ فلنس، ایمانداری، سچائی، یہ ساری کی ساری چیزیں نرچر ہونے کی بجائے ڈکلائن کی طرف چلی جاتی ہیں. اور ہمارے جو مورل سٹینڈرڈس ہیں وہ اتنے گر جاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ اور پیمانے رکھتے ہیں اور ہم دوسروں کے لیے اور پیمانے رکھتے ہیں. فار ایگزامپل میں اگر پاکستانی سوسائٹی کی منافقت کی بات کروں، ایک ہپوکریٹک ایٹیٹیوڈ کی بات کروں، تو میں آنر کلنگ پہ آ جاؤں گا. اور فوری جب آپ اس قسم کی بات سنتے ہیں تو آپ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. جی. لیکن جب کسی کی بیٹی کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمارے مورل سٹینڈرڈس جو ہیں وہ بالکل اور ہو جاتے ہیں. ہم اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈس رکھتے ہیں لیکن دوسرے کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈس ہیں. تو اٹ مینس کہ وہ جو ایک کیریکٹرفل انسان بننا تھا، کہ ایک ایسا انسان کہ جس کی نیتیں پاکیزہ ہو، ایک ایسا انسان کہ جو اپنی چوائسیز میں رہتے ہوئے درست اور غلط میں سے درست کا چناؤ کر لے، حلال اور حرام میں سے حلال کا چناؤ کر لے، جو اپنی اتھارٹی کا درست استعمال کرے. تو وہ چیز جو ہے وہ ہمیں تعلیمی نظام کے آؤٹ کمس میں نظر نہیں آتی. آپ نے ڈیٹنگ کلچر کی بات کی ہے، آپ ٹین ایجرس کی بات کر رہی ہیں. میں آپ کو ایسی اسٹوریز بتاؤں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیشنلز، شادی شدہ حضرات ڈیٹنگ کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم مورلی اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں کہ ہماری اپنی بیٹی اپنی بہن کے لیے کچھ سٹینڈرڈس ہو رہے ہیں، دوسروں کی بہن اور بیٹی کے لیے سٹینڈرڈس ہو رہے ہیں. اور یہ جو ایجوکیشن سسٹم کی ناکامی ہے، اور جو ماں باپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو ہر قسم کی مادی ضروریات ان کی پوری کر کے بری و ذمہ ہو گئے ہیں ان کی تربیت سے، تو بالکل تربیت نہیں ہو رہی. تو یہ دونوں ادارے جو ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. سر بہت ہی کلیئر اور بہت ہی واضح طور پہ آپ نے ان چیزوں کو ڈیفائن کیا اور بتایا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ سب کیا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی یہ ون آف دا ریزن ہے کہ جو فیملیز میں پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. دس از ون آف دا میجر ریزن کہ بچے جو ہیں وہ پھر باہر اس طرح کی کوئی اٹینشن ڈھونڈتے ہیں. اینڈ ایز یو سیڈ کہ ایموشنل اسٹارویشن جو اسٹارٹ ہو جاتی ہے بچوں میں وہ آتی ہے، وہ باہر ڈھونڈتے ہیں. سر لیکن یہ ساری چیزیں بہت سالڈ ریزنس ہیں کہ یہ آپ کی بیس بنا رہی ہیں، یہ چیزیں آپ کو اس چیز میں آنے کے لیے فورس کر رہی ہیں کہ آپ اس چیز میں آ رہے ہو. اینڈ سر جیسے آپ نے ذکر کیا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کا کہ وہاں پہ اینڈ آل دیٹ، اب بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جنہوں نے اپنا ایک کرائٹیریا اور ایک رولز اینڈ ریگولیشنس انہوں نے فالو کر رہے ہیں، یا انہوں نے ایک وہ بل پاس کر دیا کہ اوکے فائن یہ ہمارے رولس اینڈ ریگولیشن اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ ہیز ٹو فالو دیٹ. لیکن وہاں سب کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بننے کے بعد بھی اینڈ اگر کوئی فیملی اپنے بچے کو پیار ایموشنلی فزیکلی ہر طرح کا اٹیچمنٹ بھی دے رہی ہے، سر پھر کیا ریزن بنتی ہے کوئی بچہ یا کوئی ٹین ایجر یا کوئی ینگسٹر جو ہے وہ پھر بھی اس طرف جاتا ہے؟ اوکے اچھا، یہ آپ نے بڑا کمپلیکیٹڈ کویسچن کیا ہے، بلکہ 2-3 کویسچنس اس میں ہو گئے ہیں. دیکھیں فریال، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ بیسیکلی ریلیشن شپس کی سائنس ہے کیا. ایک ہوتا ہے ریلیشن، رشتہ، اور ایک ہوتا ہے ریلیشن شپ. جو رشتہ ہے اور جو ایک تعلق ہے اس میں ڈفرینس ہے. فار ایگزامپل باپ کا بیٹی کے ساتھ رشتہ ہے، میاں بیوی کا آپس میں ایک رشتہ ہے، بھائی کا بہن کے ساتھ ایک رشتہ ہے. اب دیکھیں یہ ایک فطری تعلق ہے. دوست کا دوست کے ساتھ ایک رشتہ ہے. رشتہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور تعلق میں ہونا ایک الگ چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ ہے تو آپ اس کے ساتھ تعلق میں بھی ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس بہت سی ایسی بچے آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسم کو ہارم کیا ہوا ہوتا ہے، جنہوں نے خود کو نقصان پہنچایا ہوا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے نقصان پہنچایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر سے پیار اور محبت نہیں ملا، ہمارے باپ نے کبھی ہمیں گلے نہیں لگایا، ہمیں محبت کے 2 بول نہیں بولے. ان کی تو محبت بھی کنڈیشنل ہے، آپ کے مارکس آ رہے ہیں، گریڈس آ رہے ہیں، آپ ان کی ہر بات مان رہے ہیں، تو
تو وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور پھر اس میں سبلنگس میں بہت زیادہ کمپیریزن ہے. آئی مین میرے پاس ایک کیس آیا کہ جس میں بیٹے کو ہر لحاظ سے انہوں نے اوور پیمپر بھی کیا اور اس کو ہر طرح کی آزادی ہے, اور بیٹی کو کسی بھی قسم کی آزادی نہیں ہے, اس کو آپ جینڈر ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے, جو جرنل کمپیریٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ سبلنگس میں بچوں میں کمپیریزن کرنا, ان کو وقت نہ دینا, یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک بیٹی کا ایک بیٹے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ تو ہوتا ہے لیکن تعلق نہیں ہوتا. اب میں بتاتا ہوں کہ تعلق کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ تعلق میں ہوں. دیکھیں, اگر آپ کے گھر آنے پہ, آئی مین کہ پیرنٹس کے گھر آنے پر بچوں کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے اور بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ابا جی آ گئے ہیں, ماں جی بیٹھی ہوئی ہیں, اور آپ کے بچے آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں, آپ کے بچے آپ کی ٹوگیدرنیس کو انجوائے کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ تعلق ہے. اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ اور آپ ان کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں, اپنی لائف کو, اپنی لائف کی ڈائنامکس کو شیئر کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ تعلق ہے. اگر ایٹ لیسٹ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رشتہ تو ہے آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ, یا اولاد کا ماں باپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں ایسے بہت سے میاں بیوی کو دیکھتا ہوں کہ جن کی شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں, 20 سال ہو گئے ہیں, ان کے 6 8 بچے ہیں, بایولوجیکل پروسیس سے بچے ہو گئے اللہ کی توفیق سے, لیکن وہ رشتہ نہیں ہے. وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی ٹوگیدرنیس کو انجوائے کرنا تو دور ہے, وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہائپر ہو جاتے ہیں, ان کی ایموشنل سٹیٹ بدل جاتی ہے. تو اٹ مینس کہ یہ جو رشتہ اور تعلق ہے ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے. اب آپ نے جو دوسری بات کہی کہ بھئی اگر تربیت بھی ٹھیک ہو رہی ہے, کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں رولس ریگولیشنس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے, تو پھر بھی ایک بچہ جو ہے وہ کیوں ریلیشن شپ میں جا رہا ہے. دیکھیں فریال, آپ اس چیز کو بہتر انداز میں سمجھتی ہیں کہ دنیا میں جو رولس ریگولیشنس ہیں وہ کسی حد تک آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ ان سٹینڈرڈس کو میٹ کریں, لیکن جو سب سے بڑا جو آپ کا رولس ریگولیشنس کا جو پیرامیٹر ہے وہ آپ کا کردار ہوتا ہے, وہ آپ کے مورل سٹینڈرڈس ہوتے ہیں, وہ آپ کا انر ہوتا ہے, وہ آپ کی مورل کمپس ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ غلط کام کریں یا ٹھیک کریں. وہ آپ کا اندر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے, وہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کا ایک کیمرہ ہوتا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس طرح دکھ رہے ہیں, آپ درست دکھ رہے ہیں یا غلط دکھ رہے ہیں. تو دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ کسی انسان کو اخلاقی پابندیوں میں نہیں جکڑ سکتا. آپ جب قوانین کی بات کرتے ہیں تو قوانین آپ کو قانونی طور پر تو باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ قوانین کو فالو کریں, آپ ان رولز کو فالو کریں, لیکن جب بات آتی ہے ریلیشن شپس کی, بات آتی ہے اخلاقی معیارات کی, تو وہ پھر آپ کی ایک مورل کمپس ہے, اور وہ مورل کمپس کا گہرا تعلق آپ کے تعلیمی نظام کے ساتھ ہے, آپ کی نرچرنگ کے ساتھ ہے, آپ کی تربیت کے ساتھ ہے. اب جو آپ کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ اگر تعلیمی نظام بھی ڈیلیور کر رہا ہے, ایک بچے کی تربیت بھی اچھی ہوگی ہے, اگر وہ پھر بھی کسی ریلیشن شپ میں چلا جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. فریال, آپ بہتر انداز میں جانتی ہیں کہ آپ کے پاس شادی شدہ افراد کے بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ بظاہر بالکل تندرست اور نارمل دکھنے والا انسان بارڈر لائن پرسنالٹی کا مالک ہے, اس میں پرسنالٹی ڈس آرڈرس ہیں, اس میں موڈس ڈس آرڈر ہیں, اس کو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی کو ظاہراً دیکھ کے یہ جج ہی نہیں کر سکتے کہ اس بندے کے کیا مسائل ہیں, کیا پرابلمس ہیں. ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس میں جب آپ ان کا سائیکو انالیسس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی لائف میں کتنے ٹراماس ہیں. ان کو کبھی کسی نے پیار سے نہیں بلایا, ان کو کبھی کسی نے محبت نہیں دی, اور وہ شخص جو آپ کو مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بیسیکلی اس نے اپنی پرسنالٹی کے اوپر ایک غلاف چڑھایا ہوا ہے. جیسے پرسنالٹی کا تو ورڈ ہی پرسونا سے نکلا ہے کہ آپ نے ایک نقاب اوڑھا ہوا ہوتا ہے. آپ کا جو ریئل آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ تو دوسروں کے سامنے نہیں آتی. فار ایگزامپل ہم یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں, یونیورسٹیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور کا بیٹا بھی اگر وہاں پہ پہنچتا ہے, ایک مڈل کلاس لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا بچہ بھی وہاں پر پہنچتا ہے, اور ایلیٹ کلاس کا بچہ بھی پہنچتا ہے. تو اب ہر کسی نے
یونیورسٹی کے ماحول میں اس ایمبیونس میں خود کو ڈھالنے کے لیے, خود کو اڈیپٹ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے, اپنی پرسنالٹی کے گرد ایک ہول چڑھا لیا ہے تاکہ میں اس سسٹم کے اندر ایمبیڈ ہو سکوں. بالکل. اس کا جو ریئل جو اس کی پرسنالٹی ہے وہ آپ کے اوپر تو آشکار نہیں ہو رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بچوں کو کاؤنسلنگ دیتے ہیں تو اس میں ایسے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ سنڈروم ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم ہے, افیکشن ڈیفیسٹ سنڈروم ہے, کہ آپ دوسروں کی توجہ لینے کے لیے, دوسروں سے پیار اور محبت لینے کے لیے آپ ایسے ایسے اسٹیپس کی طرف جاتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اب یہ جو بہت سے بچے بولنگ کرتے ہیں, بہت سے بچے نرگسیت میں چلے جاتے ہیں, نارسسزم میں چلے جاتے ہیں, بہت سے بچے سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں, بہت سے بچے انتہا درجے کے ضدی ہوتے ہیں, بہت سے بچے کرائمس میں چلے جاتے ہیں یا یونیورسٹی کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بیسیکلی ان کے پیچھے بہت سے جو ہے نا ان کے بیک اینڈ پہ سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, لیکن وہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں نارمل ہیں, لیکن وہ چیزیں نارمل نہیں ہوتی. سر یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ فیکٹرز کیا ہیں اینڈ ریزنس کیا ہیں, ادر دین کہ اگر ان کو وہ اٹینشن وہ پیار مل بھی رہا ہے اینڈ یونیورسٹی بھی ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز پرووائڈ کر رہی ہے, لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے, پیئر پریشر ہوتا ہے, ہم جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایکسیپٹنس کے لیے تاکہ ہم وہاں پہ فٹ ہو سکیں اور وہاں پہ ہم سروائیو کر سکیں, تو ہمیں کچھ چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑ جاتی ہیں. سر اب ہم ڈیٹنگ کی اگر بات کر رہے ہیں تو ڈیٹنگ میں ریلیشن شپس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ ہم فرق نہیں سمجھ پاتے یا دیکھ نہیں پاتے ہیں لو میں اور لسٹ میں. سو وہ ہماری یوتھ ان چیزوں کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر پاتی, ان میں ڈفرینس نہیں دیکھ پاتی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ جو لسٹ ہے وہ بھی اٹس آلسو اے فارم آف لو, جبکہ وہ ایک اٹس بیسیکلی اے فارم آف لو, لیکن ایک بہت ہی دوسری سائڈ پہ وہ آپ کو لے جاتی ہے اینڈ اٹس ڈیفینیٹلی اے نیگیٹو سائڈ. اور اگر ہم لو کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس میں لو بھی ہے, لسٹ بھی ہے, اینڈ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم کس وے میں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, اور کون سی چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. اچھا, ابھی پھر آپ نے 3-4 چیزوں کو اکٹھے سے ڈسکس کر لیا. دیکھو فریال بیٹا, ایسا ہے کہ سب سے پہلے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لو کیا ہے. اللہ نے محبت کا جذبہ انسان کے اندر رکھا ہے, اور میرے خیال سے اگر محبت کا جذبہ نہ ہو انسان کے اندر تو یہ کائنات بھی جو ہے وہ بالکل بے رنگ سی ہو جائے. دیکھیں میں جو ہے نا لو کی کچھ جو فارمز ہیں نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ فلاں شخص کو آپ سے حقیقی محبت ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس شخص کو آپ سے حقیقی محبت ہوگی وہ آپ کی خود بھی عزت کرے گا اور آپ کی عزت کا نگہبان بھی ہوگا. وہ آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا. دوسرا اس کا سائن یہ ہے کہ وہ آپ کو فیڈ بیک دیتا رہے گا, وہ آپ کی اصلاح بھی کرتا رہے گا. جیسے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک آئینہ کی مانند ہے. اب جو آئینہ ہے, مرر ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ ہمیں اپنا آپ دکھا دیتا ہے. وہ ہمیں اپنا آپ کیسے دکھاتا ہے, ہم اگر اچھے لگ رہے ہیں پھر بھی اس نے ہمیں بتانا ہے. ہمارے اگر بال ٹھیک نہیں ہیں, ہمارا اگر منہ صاف نہیں ہے, اس نے پھر بھی ہمیں بتانا ہے. اگر ہم اچھے لگ رہے ہیں تو اس نے ہمیں ویسا ہی دکھانا ہے, اور ہم اس کی بات کو برا بھی نہیں مانتے. ایسے ہی ہے نا, ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک شخص صبح اٹھا ہے اور اس نے شیشہ دیکھا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ اس کے بال ٹھیک نہیں ہے تو اس نے شیشہ ہی توڑ دیا ہے. اس نے شیشہ نہیں توڑا, اس نے اپنے بالوں کو درست کیا ہے. تو جس کو آپ سے محبت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو فیڈ بیک دیتا رہتا ہے, آپ کی وہ اصلاح کرتا ہے. اس کی تیسری سائن یہ ہے کہ وہ آپ کے دل میں بسا رہتا ہے, آپ کو اس کی یاد آتی ہے, آپ مسلسل اس کو یاد کرتے ہیں, ہر چہرے میں آپ کو اس کا چہرہ نظر آتا ہے, اور آپ اس کی ٹوگیدرنیس کو انجوائے کرتے ہیں. آپ اس کی ٹوگیدرنیس کو اس حد تک انجوائے کرتے ہیں کہ آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے پاس موجود رہے, اور آپ اس کے ساتھ اپنی لائف کو شیئر کرتے ہیں. اور شیئرنگ اس حد تک ہوتی ہے کہ جب تک آپ اس کے ساتھ شیئرنگ نہیں کریں گے آپ کو چین ہی نہیں آئے گا. اور یہ شیئرنگ 2 سائیڈڈ ہوتی ہے. اگر محبت جو ہے وہ 2 سائیڈڈ ہے. اچھا جی, آگے اگر ہم اس کی نیکسٹ جو اس کی ایک فارم ہے یا اظہار ہے, ایکسپریشن آف لو ہے, وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے قربانی دینا جانتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ
آپ کے لیے نا اس کی ایکسپیکٹیشنس اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ اس کی ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اترنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے لیے قربانی دیتے ہیں, اور آپ قربانی دے کے پھر جتلاتے نہیں ہیں, آپ اپنی سیکریفائسز کو جتلاتے نہیں ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا بلا بلا. پھر اس میں نیکسٹ یہ ہے کہ اگر ایک طرف آپ کی ضرورت ہے اور ایک طرف آپ کے محبوب کی ضرورت ہے, آئی مین ایک طرف آپ کی نیڈس ہیں دوسری طرف اس کی نیڈس ہیں, تو آپ اس کی نیڈس کو اپنی نیڈس پر مقدم رکھتے ہیں, آپ اس کی نیڈس کو امپورٹنس دیتے ہیں. اس سے بھی جو نیکسٹ فیز ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ انتہا درجے کی ریئل ایکسپریشن آف لو ہے, وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی نیڈس ہیں دوسری طرف اس کی وانٹس ہیں, تو آپ اپنی نیڈس کو بائی پاس کر کے آپ اس کی وانٹس کو پورا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے. اور نیکسٹ جو ہے وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ ون, کہ آپ کبھی بھی اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے دوہرا معیار نہیں اپناتے. آئی مین کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ زنا بری چیز ہے تو آپ نے یہ جو سٹینڈرڈ ہے یہ اس کے لیے بھی قائم رکھا ہوا ہے. آپ کبھی بھی جو ایک فریم ورک ہے, ایک ہوتا ہے ریلیجیس فریم ورک, ایک ہوتا ہے مورل فریم ورک. اب جو مورل فریم ورک ہے یہ رب کی ذات نے ہر انسان میں رکھا ہوتا ہے. ہر انسان جب بھی اس دنیا میں آتا ہے تو وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر رب کی ذات نے خیر رکھی ہوتی ہے. وہ بات کی بات ہے کہ پھر بہت سے کرداری مسائل, اس کی نرچرنگ, معاشرہ, یہ ساری چیزیں وہ شر کے پہلوؤں کو بھی اجاگر کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اسلامک فریم ورک میں رہتے ہوئے, مورل فریم ورک میں رہتے ہوئے وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسی نیڈ بیس تعلق نہیں رکھتا کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ بھئی وہ چیز آپ کو اس کی نظروں میں ڈی ویلیو کر دے یا وہ اخلاقی معیارات سے نیچے اتر جائے. تو یہ کچھ فارمز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ اگر کسی کو حقیقی محبت ہوگی تو وہ اپنی محبت کا اظہار اس طرح کر رہا ہوگا. اب آتے ہیں لسٹ کے اوپر. دیکھیں جو لسٹ ہے نا, لسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق بیسیکلی نیڈ بیسڈ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشنس جڑی ہوتی ہیں کسی انسان کے ساتھ. جب تک وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنس پوری کرتا ہے یا کرتی ہے آپ کو وہ اچھا لگتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ آپ کو نہ کہتا ہے تو آپ کو اس کی نہ جو ہے وہ چبھتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے میری سیلف رسپیکٹ کو آئی مین ہٹ کیا ہے, اس نے میری بات نہیں سنی, اس کو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے. اگر یہ میری فلاں ایکسپیکٹیشن کو فلفل کرے گا, میری فلاں بات کو مانے گا یا مانے گی, تو پھر مجھے اس سے محبت ہے یا اس کو مجھ سے محبت ہے, ادروائز محبت نہیں ہے. تو آپ کی جو ایکسپیکٹیشنس ہیں وہ مٹیریلسٹک چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ کی ایکسپیکٹیشنس اس کے ساتھ فزیکل یا سیکشل ہونے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں. سو وہ تعلق جس میں ایکسپیکٹیشنس جڑی ہوئی ہیں, چاہے وہ فزیکل ہیں, سیکشول ہیں یا مٹیریلسٹک ہیں, وہ ہے لسٹ. اور وہ تعلق ہے جس میں آپ اپنی نیڈس کو, آپ اپنی ایکسپیکٹیشنس کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ دوسرے کی نیڈس کو, دوسرے کی وانٹس کو, دوسرے کی ایکسپیکٹیشنس کو مقدم رکھتے ہیں, اور آپ کے لیے اس کی ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اترنا امپورٹنٹ ہے. وہ بندہ آپ کے دل میں بسا ہوا ہے, آپ اس کی ٹوگیدرنیس کو انجوائے کرتے ہیں, وہ آپ سے شیئرنگ کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری محبت کی جو ہے نا وہ ریئل ایکسپریشنز ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے جو ہمارے ٹین ایجرس کا کہ وہ ان چیزوں میں کیسے انوالو ہو جاتے ہیں, تو دیکھو فریال جو ریلیشن شپس ہیں اس میں نا ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. اس میں جو پہلی سٹیج ہے اس کو ہم رومانٹک سٹیج کہتے ہیں. یہ انفیچویشن کی سٹیج بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے یونیورسٹی میں, کالج میں ایک لڑکی دیکھی, ایک لڑکا دیکھا, اور آپ کے مائنڈ میں, ہر انسان کے مائنڈ میں خوبصورتی کا ایک امیج ہوتا ہے. جیسے وہ لیلا مجنو کے بارے میں ایک میں نے بات پڑھی تھی, اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ کتنی اتھینٹک ہے, کہ کسی نے مجنو سے یہ کہا کہ تیری لیلا کتنی کالی ہے, تو اس نے کہا کہ تمہاری آنکھ ہی کالی ہے, تمہیں نہیں پتا کہ لیلا کتنی خوبصورت ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہر انسان کی نا جو ایک خوبصورتی کا معیار ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اٹس اے سبجیکٹو میٹر. آپ کے لیے ایک چیز بہت خوبصورت ہوگی, میرے لیے وہ چیز میننگ لیس ہوگی. تو ہر انسان نے, چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے, اس نے اپنے مائنڈ میں ایک فریم ورک بنایا ہوتا ہے اپنے آئیڈیل کا,
کہ یہ آئیڈیل لڑکی ہے, یہ آئیڈیل لڑکا ہے. اچھا, آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی وہ ایک لڑکا ایک لڑکی آپ کے اس آئیڈیل امیج کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہاں یہی وہ لڑکی تھی کہ جس کی مجھے تلاش تھی, یہی وہ لڑکا تھا میرے خوابوں کا شہزادہ جو مجھے چاہیے. اور آپ اس کے بارے میں جیسے ہی سوچتے ہیں, سوچنے سے آپ کے اندر فیلنگس ڈیولپ ہوتی ہیں, فیلنگ سے ایموشنس ڈیولپ ہوتے ہیں, اور ایموشنس کون سے ڈیولپ ہوتے ہیں؟ محبت کے, لو کے. اچھا, جب یہ محبت کے ایموشنس ڈیولپ ہوتے ہیں, آپ اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں مجھے پیار ہو گیا. اچھا, اس کو ہم کہتے ہیں رومانٹک سٹیج. اچھا, اب فار ایگزامپل آپ نے اس سے اظہار محبت کر دیا اور اپوزٹ سائڈ سے آپ کو گرین سگنل آ گیا کہ جی اٹس فائن. اب ہوتا کیا ہے اس اسٹیج میں, جس کو ہم انفیچویشن کی اسٹیج کہتے ہیں, اس میں دونوں جو فگرس ہیں وہ اپنا دی بیسٹ پورٹریٹ کر رہے ہیں. لڑکا اگر 7 دن بعد نہاتا ہے تو وہ اب روز نہانا شروع کر دے گا, یا ایٹ لیسٹ اس نے جب بھی اس سے ملنا ہے تو اس نے پوری تیاری کے ساتھ اس نے اپنا دی بیسٹ لباس پہننا ہے. اگر وہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے تو اس نے چاہے اپنے روم میٹ سے, دوست سے آئی مین کوئی چیز لے کے اس نے اچھی پینٹ پہننی ہے, اس نے اچھی شرٹ پہننی ہے, اس نے پرفیوم جیسے جیسے بھی ہے لگا کے اس کے سامنے جانا ہے. اچھا, جو لڑکی ہے لڑکی بھی ایسے ہی کرتی ہے کہ لڑکی نے کیا کرنا ہے, پراپر اپنی گرومنگ کرنی ہے, آئی مین میک اپ کرنا ہے, اپنا دی بیسٹ آپ ایک دوسرے کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو سٹیج ہے اس میں جو آپ کی عقل ہے وہ گھاس چرنے چلی جاتی ہے. یس, ٹرو, سیڈ بٹ ٹرو. اچھا, یہ سب مجھے زیادہ آ گئی ہے کیونکہ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ایسے پروفیشنلز ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار سمجھ ہی نہیں آیا نا, پتہ ہی نہیں چلا. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اتنے سوسائٹی کو ڈیل کرتے ہیں, پبلک کو ڈیل کرتے ہیں, ہم کارپوریٹ ورلڈ کے لوگ ہیں, تو لیکن سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے, کیسے ہو گیا ہے. تو اس میں آپ کی عقل جو ہے, آئی مین آپ کا جو انٹلیکٹ ہے وہ کام نہیں کرتا. آپ چیزوں کو ایموشنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ ریشنلی نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. اب دیکھیں نا, آپ کے پاس ایک ایز اے سائیکالوجسٹ میں بات کروں, آپ کے پاس ایک لڑکا آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے, اگر میں نے اس لڑکی سے شادی نہ کی تو میں مر جاؤں گا, میں بھاگ جاؤں گا, میں بھگا کے لے جاؤں گا. اچھا, وہ دیکھیں وہ اس وقت یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر میں لڑکی کو بھگا کے لے کے جاؤں گا, میں اس سے کورٹ میرج کروں گا تو اس سے میرے خاندان کی رسپیکٹ پر کیا فرق پڑے گا. اس کو اس وقت اپنے ماں باپ کی عزت نہیں نظر آ رہی ہوتی, اس کو یہ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ اگر اس کی گھر میں 2-3 بہنیں ہیں اور ان کی بھی شادیاں ہونی ہیں تو ان کی جو ایک فیملی ریپوٹیشن ہے اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا. جب ایک لڑکی گھر کی دہلیز پار کرتی ہے, جب ایک لڑکی کورٹ میرج کرتی ہے, جب ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کے شادی کرتی ہے, جب ایک لڑکی ڈیٹنگ کلچر میں ایک اجنبی کے ساتھ وقت گزارتی ہے اور اس میں وہ تمام مورل اور جو ریلیجیس ویلیوز ہیں ان کو وہ وائلیٹ کرتی ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو ریشنل ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا. آپ چیزوں کو ایموشنل سٹینڈنگز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ ایموشنل سٹینڈنگز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر وہ لو ہارمونس پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, ایکسائٹوسن پیدا ہو رہا ہوتا ہے, ڈوپامین پیدا ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے اندر ایک اور ہارمون ہے, آپ بتائیں گے, ایکسائٹوسن ہے, ڈوپامین ہے, اور ایک سیروٹونین ہے. ہاں, سیروٹونین, ہاں, یہ لو ہارمونس ہیں. اور جب یہ ہارمونس پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے. باہر گرمی ہے, باہر شدید سردی ہے, لیکن آپ کے اندر کا موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہے, آپ کو سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو سر ہم اس کو کیا لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا نام دے سکتے ہیں, جو یہ بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے؟ دیکھیں فریال, جو انفیچویشن ہے اٹس آل اباؤٹ کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ, اور آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہیں اور آپ اتنا ڈوب چکے ہیں کہ آپ اپنا دی بیسٹ اس کے سامنے رکھ رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں, آپ بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں. اچھا, پھر اس میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ محبت میں حقائق پر مبنی وعدے وعید کرتے ہیں. یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے کہ جس میں آپ ارریشنل وعدے وعید کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, ہم سوئٹزرلینڈ جائیں گے, ہم ہنی مون جو ہے نا وہ وہاں پہ آپ فیوچر کی پلاننگس کر رہے ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی فیملی کی نارمس یہ ہیں کہ کاسٹ سے باہر تو آپ شادی نہیں کرتے,
مطلب میرے پاس بہت سے بچے آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی سر پیار ہو گیا, گھر والے نہیں مان رہے, گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ چودھری ہوتے ہیں, لڑکی فیملی سے ہے, لڑکی گجر فیملی سے ہے, لڑکی جو ہے وہ وڑائچ فیملی سے ہے, یا آپ مطلب میں کسی کاسٹ کو اللہ معاف کرے کہ مطلب وہ نہیں ہائی لائٹ کر رہا, جسٹ میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ لڑکی کا جو آئی مین فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور آپ جاب لیس ہیں, آپ جو ڈگری کر رہے ہیں اس میں آپ کو 20-25 ہزار سے زیادہ سیلری نہیں ملے گی, آپ کی لائف میں کوئی بڑا گول ہی نہیں ہے, لیکن آپ نے وہ خواب اتنے بڑے بڑے پال لیے ہیں, آپ ایسے بڑے بڑے وعدے وعید کر لیتے ہیں کہ بندہ اس اسٹیج میں انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اس میں آپ کو اپنے محبوب کے اندر کوئی حامی نظر نہیں آتی. اگر کوئی اس کی حامی کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو آپ اس کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ, اور آپ کے اندر شدید قسم کی پوزیسونیس بھی آ جاتی ہے. فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے, آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں, اور آپ کا اپنا ہی دوست اگر اس سے تھوڑی سی بات کرے گا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی, آپ کہیں گے کہ یار یہ بات کیوں کر رہا ہے, اس کی جرت کیسی ہوئی ہے, اور آپ ایک لڑکی کے پیچھے لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ بھئی تم نے آئندہ اس سے بات نہیں کرنی. اور پھر پوزیسونیس کا یہ لیول ہوتا ہے. اب جو میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایسے لڑکے آتے ہیں کہ سر اتنے سال سے ریلیشن شپ میں ہیں لیکن وہ میری بات نہیں مانتی, میں اس کو کہتا ہوں کہ تم یونیورسٹی میں نقاب کیا کرو, تم دوپٹہ اوڑا کرو, لیکن وہ میری بات نہیں سنتی. تو اس قسم کی باتیں نا, تو یہ پوزیسونیس, خود کو دی بیسٹ پریزنٹ کرنا اور اس کی اچھائیوں کو ڈسکس کرنا, اور ایک پلیجر سینٹرک موڈ میں رہتے ہوئے جسٹ آپ ایک ہیپینس والے ماحول میں ایک فینٹیسی ورلڈ ہے جس میں ریشنلٹی کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی فیملی کی کیا نارمس ہیں, آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے, آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک چل رہا ہے. اچھا, اب میں آپ کو اگلی سٹیج بتاتا ہوں, اور اگلی سٹیج بڑی خطرناک ہے. جو اگلی سٹیج ہے نا فریال, بیسیکلی یہ وہ سٹیج ہے جس کو ہم بریک اپ سٹیج کہتے ہیں, اور بیسیکلی یہ پاور سٹرگل سٹیج ہوتی ہے. اچھا, پاور سٹرگل سٹیج کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں یہ جو لو ریلیشن شپ ہے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی کہ ایک بندی کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت آخر کتنی دیر تک قائم رہتی ہے. پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان, چاہے وہ ہیر ہے, چاہے وہ رنج ہے, چاہے وہ, میں یہ میٹافورز اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کہانیاں جو کہ محبت کی داستانیں ہیں, وہ لیلا مجنو ہے, وہ ہیر رانجھا ہے, وہ کیا ہے رومیو جولیٹ, کوئی بھی ہے, اس کی جو انفیچویشن کی سٹیج ہے وہ 1.5 سال سے 2 سال تک رہتی ہے میکسیمم, اس سے زیادہ نہیں. جب آپ انفیچویشن کی یا رومانٹک سٹیج سے نیکسٹ اسٹیپ میں آتے ہیں تو بیسیکلی آپ چیزوں کو ریشنلی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یار بڑے ہو گئے مزے, ڈیٹنگ بہت ہوگی, دوست سے ادھار پکڑ کے میں نے اس کو کھلا پلا بھی دیا, لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنی پاکٹ منی جو ہے وہ اس کو گفٹ دینے میں بھی لگا دی, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ جو ایک پلیجر فیس تھی نا, آپ اس سے اب آگے نکل رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ یار اس کی ایجوکیشن کتنی ہے, یہ کمائے گا کتنا, اور کیا یہ مجھے خوش رکھ سکتا ہے, میری فیملی کی نارمس کیا ہیں, کیا ویلیوز ہیں, کیا میری فیملی اس حوالے سے کنونس ہوگی. تو جب آپ چیزوں کو ریشنلی دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس ریلیشن شپ کو کیری کرنے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. اس اسٹرگل میں کہیں نہ کہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر کو جس کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں ہیں, آپ اس پر ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں بریک اپ کے کہ جس میں ریزن بریک اپ کی کوئی خاص نہیں ہوتی, صرف کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے پارٹنر کو کنٹرول کرتے ہیں کہ تم نے یہ پہننا ہے, تم نے یہ نہیں پہننا, تم نے یہ کھانا ہے, تم نے یہ نہیں کھانا, تم نے اس سے ملنا ہے, تم نے اس سے نہیں ملنا, تم نے یہ کیوں نہیں کیا, وہ کیوں نہیں کیا. آپ اپنی مرضی چلانا شروع کرتے ہیں.
اب چونکہ وہ چیزیں زیادہ سمپلیفائی اور کلیئر ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کا دماغ بھی جو ہے نا وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے, چیزوں کو آپ لاجیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندی جب سے میری لائف میں آیا ہے اس نے تو مجھے ایموشنلی اتنا ہائی جیک کیا ہوا تھا, جس کو ہم گیس لائٹنگ کہتے ہیں, کہ جس میں ایک بندے کو آپ اتنا ایموشنلی ہائی جیک کر لیتے ہیں کہ اس کا لوکس آف کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. آئی مین کہ فار ایگزامپل گاڑی آپ کی ہے اور ڈرائیور وہ ہے, گاڑی آپ کی ہے اور آپ کی گاڑی کی جو کیز ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں. وہ جب چاہے آپ کا بٹن دبائے تو آپ ہیپی ہیں, آپ کا بٹن دبائے تو آپ سیڈنس میں چلے گئے ہیں. اس کا صبح گڈ مارننگ کا میسج نہیں آیا, جانو گڈ مارننگ, ٹھیک ہے, تو آپ سیڈ ہو گئے ہیں اور آپ نے آپ کا موڈ خراب ہو گیا ہے. تو اس اسٹیج میں, پاور اسٹرگل اسٹیج میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو حامیاں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ چیزوں کو ریشنلی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور 90% بریک اپ اسی اسٹیج پر ہو جاتے ہیں, کیونکہ لڑکی یہ کہتی ہے, لڑکا یہ کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی, تم مجھے کنٹرول کرو گے, میں تو اپنے باپ کی نہیں سنتا, میں تو اپنی ماں کی نہیں سنتی, ٹھیک ہے, تم مجھے کنٹرول کرو گے, اللہ حافظ. اچھا, وہ اللہ حافظ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ حافظ دونوں میں سے کوئی ایک آغاز کرتا ہے, اور موسٹلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس میں میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں لڑکے دونوں ہی زیادہ اس میں بڑا ہی غلط کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو آپ ایک فینٹیسی ورلڈ کریٹ کرتے ہیں, اور جب آپ اللہ حافظ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے لڑکی کو اتنا فزیکلی سیکشولی ایکسپلائٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی تو آپ کے ساتھ لائف گزارنا چاہ رہی ہوتی ہے, لیکن اب آپ جو ہے وہ اس سے جان چھڑواتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, جو میرے ساتھ یہ ریلیشن رکھ سکتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی رکھ سکتی ہے. یہ میں لڑکوں کے حوالے سے بڑی کیٹاگوریکل بات کہنا چاہوں گا, کہ وہیں میں بات کروں گا کہ ہم ایک ہپوکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں, کہ جہاں پر پہلے ہم خود ہی ایک ریلیشن میں آتے ہیں اور وہ سب پلیجرس لینے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس بندی کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کے بعد اس کو پھینک دیتے ہیں. اور میرے پاس ایک کیس آیا, فریال, ایک لڑکا, اس کو نا OCD ہو گیا, obsessive compulsive disorder, اور وہ بار بار اپنے ہاتھ دھوتا تھا, اس کو نیند نہیں تھی آتی, اس کو عجیب عجیب قسم کے خیالات آتے تھے. اور میں نے جب اس کا سائیکو انالیسس کیا تو یقین مانے میں آج کے پوڈ کاسٹ میں یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں نے 50 سے زائد لڑکیوں کو سیکچولی ایکسپلائٹ کیا ہے. اور میں نے کس طرح کیا کہ میں ان کے گھر میں جاتا تھا اور میں ان کے گھر میں جا کے یہ ڈیٹنگ اور یہ ساری جو غلط کاریاں میں کرتا تھا, اور پھر ایک دو بار وہ پکڑا بھی گیا, بڑی مشکل سے اس کی جان بچی, اور پھر اس نے کسی نہ کسی طرح توبہ کی کہ بھئی اب میں یہ کام نہیں کروں گا, تو وہ OCD میں چلا گیا. تو اب دیکھیں کہ وہ جو 50 بچیوں کا جو اس نے بتایا کہ مطلب اتنا وہ اس حرام کاری میں انوالو تھا, تو وہ ان بچیوں کا کیا ہوگا, وہ کتنا وہ سفر کر رہی ہوں گی. اور اسی طرح ہم لڑکیوں کے اگر اینڈ پہ بات کریں تو لڑکیوں کو بھی میں مرود الزام ٹھہراؤں گا کہ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی گھر میں نہیں چلے گی, ماں باپ کی مرضی سے شادی ہوگی, ان کی نسبت, ان کی انگیجمنٹ کسی کزن کے ساتھ طے ہوئی ہے یا کہیں پہ بات چل رہی ہے, لیکن وہ جسٹ فار دی سیک آف پلیجر, جسٹ فار دی سیک آف ٹائم. اور بہت سی لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ اپنی پور سوشل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, پور سوشیو اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے بہت سے ایسے ویل آف لڑکوں کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتی ہیں اور ان سے وہ فائدے بٹورتی ہیں. اور وہ کیا دیکھتی ہیں کہ جب شادی کی بات آتی ہے یا اس ریلیشن شپ کو فردر کیری کرنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں سوری گھر والے نہیں مانے. اور ہم نے بہت سے ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ لڑکے پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور دے سفر. تو یہ جو پاور اسٹرگل اسٹیج ہے یہ بیسیکلی بریک اپ کی اسٹیج ہے, اور اس کے کچھ سائنس ہیں. میں سائنس بھی آپ کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے پتہ چلانا ہے کہ بھائی جس بندی یا بندے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو کمنگ فیوچر میں بریک اپ ہونے والا ہے, تو اس کے کچھ سائنس ہیں. پہلا سائن تو یہ ہے کہ اب وہ آپ کی غیبت کرنا شروع کر دے گا,
مطلب آپ کی فرینڈس کے ساتھ آپ کی بیک بائٹنگ کرے گا, اس کے لیے آپ کی غیبت کرنا آسان ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اب وہ آپ سے شیئرنگ نہیں کرے گا, وہ آپ سے باتیں چھپانا شروع کرے گا یا کرے گی. تیسرا سائن یہ ہے بھائی فریال کہ وہ اب چھوٹی چھوٹی سی بات پہ نا غصہ کرے گا. اس کو پہلے آپ کی جو خوبیاں نظر آتی تھیں اب آپ کو اس کو آپ کی خوبیاں نظر نہیں آ رہی, اب وہ آپ کی خامیوں پہ نظر رکھتا ہے, ان چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے. تو مطلب یہ 2 سے 3 سائنس ہیں. جب اس قسم کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں تو اٹ مینس کہ سم تھنگ از فشی اینڈ گوئنگ ٹورڈز رانگ سائڈ. اور آئی تھنک یہ جو نیکسٹ پارٹی ہے جن کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے ان کے لیے الرٹنگ ہے, ان کو تھوڑا سا وہاں پہ سنبھل جانا چاہیے کہ اب چیزیں جو ہے وہ ان کے اکارڈنگ نہیں چل رہی. اس میں یہ بھی بتاؤں کہ جب ہم ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں, اس پہ تو میں ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کروں گا, تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو پاور اسٹرگل سٹیج ہوتی ہے ان دونوں میں نا میاں بیوی ایک دوسرے کو دبانے کی, کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 90% جو ڈیورسز ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں, اور 10% اگر ریلیشن شپ مینٹین بھی رہتے ہیں تو میاں بیوی ساری عمر جو ہے وہ پاور اسٹرگل سٹیج میں ہی رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کئی گھروں میں ساری عمر لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں, مار کٹائی, ابیوز کرنا, گالم گلوچ, اور وہ پاور اسٹرگل سٹیج ہوتی ہے کہ میاں بیوی اور بیوی میاں کو جو ہے نا وہ دبانے کی کوشش کرتا ہے, اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتا ہے. اوکے سر ہم نے اب ڈیٹنگ کے بارے میں بات کی, ہم نے لو کے بارے میں بھی بہت ساری بات کی, ریلیشن شپ کے بارے میں بات کی, ریلیشنس کے بارے میں بات کی. اب ہم ان ساری اسٹیجز سے گزر آئے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ ایز یو سیڈ کہ جی کچھ سال ہوتے ہیں, کچھ مہینے ہوتے ہیں کہ آپ کی وہ لائف لائن جو رہتی ہے کسی ریلیشن شپ کی, اور اس کے بعد وہ سائنس آپ کو نظر آنا شروع ہے. یو ڈسکس دیٹ سائنس ویری ویل کہ وہ یہ سائنس ہوتے ہیں آپ کے لیے الرٹنگ ہے. سر اب ہم نے ریلیشن شپ بھی کر لیا, پیار بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اب بریک اپ کا اسٹیج آ جاتا ہے. ناؤ اٹس ٹائم کہ یہ چیز کو ختم ہونا ہے کیونکہ ہمیں کچھ اور اٹریکشن نظر آ رہی ہے, اینڈ یہی ریزنس بھی ہوتی ہیں. تو سر بریک اپ جب کوئی اس فیز میں چلا جاتا ہے, اسٹیج پر آ جاتا ہے بریک اپ والی, ویدر اٹس بوائے ویدر اٹس گرل, تو سر وہ کون سی اسٹیجز ہوتی ہیں اور کیسے اس چیز سے نکلا جا سکتا ہے, وہ کیسے اس چیز کو وہ فیس کرتا ہے؟ مطلب جو باٹم لائن آپ کا کویسچن یہ ہے کہ اگر بریک اپ ہو گیا ہے ہاں جی, تو کوئی بندہ یا بندی نارمیلٹی کی طرف کیسے آ سکتی ہے. دیکھیں فریال, ایسا ہے کہ جب آپ کا بریک اپ ہوتا ہے تو بیسیکلی آپ کی وہ انویسٹمنٹ ڈوب جاتی ہے جو آپ نے انویسٹمنٹ ایموشنس کی فارم میں کسی بندی یا بندے پر کی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, ایک بندہ ہے وہ ایک کاروبار ہے اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, اور 2 سال 3 سال 4 سال اس نے انویسٹمنٹ کی, اور اس کو ایک ہوپ ہے کہ جی مجھے اس انویسٹمنٹ کا کوئی آؤٹ کم ملے گا, اور دا ویری نیکسٹ ڈے, دا ویری بیڈ ڈے, اس کو پتہ یہ چلے کہ اس کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے, تو اس کو تو ہارٹ اٹیک ہوگا, وہ تو ایمبولینس آئے گی اور وہ ہاسپٹل جائے گا. تو بیسیکلی جو بریک اپ ہوتا ہے, بریک اپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ریلیشن شپ کو کیری نہیں کرتے, کیونکہ موسٹلی جو لو ریلیشن شپس ہیں وہ ریئلسٹک گراؤنڈس پر نہیں کھڑے ہوتے, وہ ایموشنل سٹینڈنگس پر کھڑے ہوتے ہیں. اس میں جسٹ آپ پلیجر کے لیے, آپ لسٹ کی وجہ سے ایک ریلیشن شپ کو کیری کرتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں آئے ہیں اور آپ دوسرے پارٹنر کو کنٹرول کر رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں اتنے پوزیسو ہو گئے ہیں کہ آپ کو کسی دوسرے کی موجودگی بھی ہرٹ کرتی ہے, تو پھر ایک پارٹنر بریک اپ کی طرف جاتا ہے اور دوسرا پارٹنر اس کو سفر کرتا ہے. ایک پارٹنر جو ہے وہ بولڈ ڈیسیجن لیتا ہے. وہ بولڈ ڈیسیجن اس کیس میں ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اب اس ریلیشن شپ کو کیری نہیں کر سکتا, میری فیملی کی مجبوری ہے, میری شادی ہونے جا رہی ہے. یا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لڑکے فلرٹ کرتے ہیں لو کے نام پہ, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جی ایک لڑکی کے ساتھ محبت کا ڈونگ رچایا, دوسری تیسری چوتھی, اور اس قسم کی یہ چیزیں چلتی ہیں. اور آج کل تو بہت سی لڑکیاں بھی ان چیزوں میں انوالو ہیں, اور آپ کا ایک سے دل بھر گیا, دوسرے سے بھرا, تیسرے سے بھرا, جیسا کہ ہم نے آج کی گفتگو کے آغاز میں ہی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جو ایک ایموشنلی ڈپلیٹڈ پرسن ہے جس کے اندر موڈس ڈس آرڈرس ہیں, تو اس کے لیے کسی کی محبت میں گرفتار ہونا, کہ کسی کے دل میں اترنا اور کسی کے دل سے اترنا, کسی کو اپنے دل میں ڈالنا اور کسی کو اپنے دل سے نکالنا بہت آسان ہوتا ہے.
تو وہ بیچارے لوگ جو بریک اپ کو سفر کر رہے ہیں، تو میرے حال سے یہ کچھ میری باتیں ہیں، یہ ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوں گی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی فریال کسی کا بریک اپ ہوتا ہے تو وہ ایک ڈینائل سٹیج پر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندی مجھے چھوڑ کے جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے اس کے ساتھ کتنی ڈیٹیں ماری، میں نے اس کے ساتھ کتنی انویسٹمنٹ کی، میں نے اس کو کتنے گفٹس دیے، میں نے اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، میں اس کے ساتھ کتنا ٹائم اسپینڈ کیا، میں تو روز اس کو گڈ مارننگ گڈ نائٹ کے میسیجز اور وہ ساری چیزیں. تو آپ کی وہ جو میموریز ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو ڈینائل سٹیج میں لے جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ بندی اور بندہ مجھے چھوڑ کے جائے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ واپس آ جائے گی. آپ کو ایک ہوپ ہوتی ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے، وہ میری ہے یا وہ میرا ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ مہینے بعد، 2 مہینے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد کہ وہ بندہ یا بندی جو روز آپ کے ساتھ کئی گھنٹے بات کرتا تھا، ملتا تھا، سب وہ ایکسچینج آف ایموشنز، فیلنگ، سب چیزیں تھیں، شیئرنگ تھی، وہ اب ختم ہو گئی ہے، کسی قسم کا کنیکشن نہیں ہے. تو اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کسی اور کے ساتھ انوالو ہے، یا وہ واقعی ہی مجھے چھوڑ کے جا چکی ہے یا جا چکا ہے. تو پھر آپ اینگر سٹیج پہ آ جاتے ہیں. آپ کو اس پہ شدید قسم کا غصہ ہوتا ہے. اور یہ وہ سٹیج ہے کہ جس میں بہت سے لڑکے پھر کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں. میں چونکہ FIA کو پڑھاتا ہوں، FIA میں ایک سائبر ونگ ہے جی، اور مجھے ایک DD FIA سائبر ونگ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس جو لاکھوں کمپلینٹس آتی ہیں، ان لاکھوں کمپلینٹس میں 80% کمپلینٹس ایسی ہیں کہ جو سائبر اسٹاکنگ کے حوالے سے ہیں، سائبر بلنگ کے حوالے سے ہیں، یا جس میں ایک لڑکا لڑکی کو بلیک میل کر رہا ہے کہ بھائی اگر تم نے میرے ساتھ ریلیشن شپ کو کیری نہ کیا. بیسیکلی وہ ریلیشن شپ نہیں ہوتا، وہ اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے کہ اس لسٹ کو وہ کنٹینیو کرنے کے لیے لڑکی کو بلیک میل کرتا ہے کہ میں تمہاری نیوڈ پکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دوں گا، میں شیئر کر دوں گا. اور ایسے واقعات آئے روز رپورٹ ہوتے ہیں کہ جس میں بہت سی لڑکیاں شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے ان کے جو نسبت ہے، جو انگیجمنٹس ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہیں کہ جو ایکس ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ پکچر شیئر کر دیتا ہے، وہ بلیک میل کرتا ہے. پھر بہت سے لڑکے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ لڑکی کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے. بہت سے لڑکے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ لڑکی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرے ساتھ تمہارا ریلیشن تھا، اب تم فلاں کے ساتھ بھی اس تعلق کو مینٹین کرو. تو یہ جو اینگر ہے، اینگر میں آ کے پھر آپ وینڈکٹیولی اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے ایکس کو انتقام کا نشانہ بناتے ہیں، آپ اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے لڑکے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ مجھے چھوڑ کے جا چکی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے اس بندی کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی تو کسی نہ کسی طرح اب اس انویسٹمنٹ کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. تو یہ جو بلیک میلنگ ہے، غصہ، انتقامی کارروائیاں، یہ اینگر کی سٹیج میں ہوتی ہیں. اچھا، جو اس کی نیکسٹ سٹیج ہے، اٹس اباؤٹ بارگیننگ. اچھا، جو بارگیننگ ہے، بارگیننگ کی سٹیج اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی دوست کو انوالو کرتے ہیں، اور آپ کسی بڑے کو، کسی دوست کو، اپنی جو میوچل فرینڈس ہیں ان کو انوالو کر کے آپ کہتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے ریلیشن جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے. اور اس سٹیج پہ نا ایک بڑی امپورٹنٹ میں بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس سٹیج میں چانسز ہیں کہ آپ بریک اپ کے بجائے آپ اسٹیبلٹی کی طرف آ جائیں، آپ پیچ اپ کی طرف آ جائیں. کیونکہ بریک اپ میں کیا ہوا کہ وجہ یہ بنی کہ ایک تو کچھ آپ کی فیملی کمپلشنس تھیں، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ ایک دوسرے کو کنٹرول کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن جب بارگیننگ ہوئی تو بارگیننگ میں دونوں نے اپنی اپنی باؤنڈریز کو ڈیفائن کیا کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ کر سکتا ہوں، میری اتنی حیثیت ہے، میری اتنی مالی حیثیت ہے، میری فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے. ہاں اگر ہم نے شادی کرنی ہے تو میرا ایکچوئل یہ ہے، میرا جو ایکچوئل سیلف ہے، جو میرا ریئل سیلف ہے وہ یہ ہے. کیونکہ پہلے تو آپ وہ سیلف پریزنٹ کر رہے تھے جو اس کو پسند تھا، لیکن اب آپ کا ریئل سیلف سامنے آ گیا تو آپ نے اس بندی یا بندے کو اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کی. تو اب دونوں میوچلی اگر اپنی اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے اس ریلیشن شپ کو کیری کرتے ہیں
تو یہ پھر اسٹیبلٹی کی سٹیج آ جاتی ہے کہ جس میں آپ ایک دوسرے کی ویلیوز کو, ایک دوسرے کی کمپلشنس, مجبوریوں کو, ریئل سیلف کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور پھر یہ ریلیشن اگر آپ شادی کرتے ہیں تو پھر یہ ریلیشن اگر ہم اس کی نیکسٹ اسٹیج کو ڈسکس کریں تو اٹس اباؤٹ کمٹمنٹ اسٹیج کے, جس میں آپ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا اسٹارٹ کرتے ہیں, جس کو میں حقیقی محبت کا آغاز کہتا ہوں. اور پھر اس کا جو پینیکل لیول ہے اس اسٹیج کا, وہ ہے جی ہارمنی اسٹیج, کہ جس میں اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہوموجینک وے سے ریلیشن شپ کو کیری کرتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو اس کی کمیوں, اس کی کوتاہیوں کے ساتھ, میرٹس ڈی میرٹس کے ساتھ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, آپ دوسرے کی فیلنگس کا, دوسرے کے احساسات کا خیال رکھ رہے ہیں. آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری وجہ سے میرا پارٹنر ہرٹ نہ ہو. تو یہ پینیکل لیول آف ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ جس میں آپ ہارمنی اسٹیج پر چلے جاتے ہیں. بٹ ایف اگر ہم بات کریں کہ جی بارگیننگ کامیاب نہیں ہوئی, بالکل جیسے جب ہم مارکیٹ میں کوئی کموڈیٹی پرچیز کرتے ہیں تو ہم بارگیننگ کرتے ہیں, تو دو ہی آپشنس ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ جو دکاندار ہے وہ مان جائے گا, اور دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ نہیں مانے گا. تو لیٹس سپوز کہ وہ بندہ یا بندی بارگیننگ میں نہیں مانے, اس نے کہا ہے کہ بھائی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں, تم ایک کنگلے انسان ہو, نوکری تمہارے پاس نہیں ہے. اور یا وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ تم, اب میں کوئی ایسا ورڈ نہیں میں یوز کرنا چاہ رہا, یو آر اے ویلی گرل, کہ تم اتنی چلاک ہوشیار مکار ہو کہ تمہارا میرے ساتھ تو تعلق ہے, لیکن تھوڑے سے گیپ میں تم نے اور بھی کئی لڑکوں سے تعلق بنایا ہوا ہے, تو میں تمہاری اصلیت پہچان گیا ہوں. چونکہ میرے پاس ایک کیس آیا فریال, آپ چونکہ وابڈا ٹاؤن میں رہتی ہیں تو یہ وابڈا ٹاؤن کا کیس اوکے سر صحیح. اچھا, اس میں یہ آیا کہ لڑکی لڑکے کی محبت میں اس طرح گرفتار تھی کہ اس نے لڑکے کو یہ بھی آپشن دی کہ بھئی ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں, ہم گھر سے بھاگ جاتے ہیں. لیکن آبویسلی کہیں نہ کہیں وہ لڑکا میرے سے کنیکٹ ہوا, میں نے اس کی کاؤنسلنگ کی, اس کو بتایا سمجھایا, اور سین یہ ہوا کہ لڑکے نے کہا کہ بھئی آپ اپنی فیملی میں بات کریں, میں اپنی فیملی کو بھیجتا ہوں, اور شادی کرتے ہیں بڑی ہی عزت دار طریقے سے. تو لڑکی نے کہا کہ جی نہیں, اس طرح تو پاسبل نہیں ہے, بلا بلا. تو اینی ویز لڑکا نہیں مانا. تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ اس لڑکے کو شادی کے لیے پرسویٹ کر رہی تھی, منا رہی تھی, تو اس دوران بھی اس کی 4-5 لڑکوں کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی. اور وہ بات چیت اس قسم کی تھی کہ ہم اس کو مطلب مورل سرکل کے اندر نہیں گیج کر سکتے نا, اٹ واز بلو دا بیلٹ. تو آئی مین وہ جو بارگیننگ والی اسٹیج ہے وہ پھر آئی مین ختم ہو گئی نا, آپ نے اب بارگیننگ نہیں کی. اب نیکسٹ اسٹیج آ جاتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے گئے, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ تنہا ہیں, آپ اکیلے ہیں. اچھا, اس اسٹیج کی نا میں آپ کو کچھ سائنس بتا دیتا ہوں. اس اسٹیج پہ یہ ہے کہ آپ دیوداس بن گئے, آپ پارو بن گئی, آپ نے رونے دھونے والے گانے سننے شروع کر دیے ہیں, آپ نے ایسی آئی مین میوزک سننا شروع کر دیا, ایسی موویز دیکھنا شروع کر دی ہیں کہ جس میں آپ کے جو سینٹیمنٹس ہیں, آپ کے جو ایموشنس ہیں, ان کی ترجمانی ہو رہی ہے. اور آپ کو ہر گانا ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے لیے ہی گایا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ایموشنس اس کے ساتھ ریزونیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ دیوداس پارو بن گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کی پکچرز کو, آپ اس کے ویڈیوز کو, وہ جو گزارے ہوئے لمحات ہیں, میموریز ہیں, آپ اس کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا, آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, پڑھائی چھوڑ دی ہے. میں نے بہت سے ایسے انٹیلیجنٹ لڑکوں کو دیکھا ہے کہ جو کسی لڑکی کے پیچھے انہوں نے اپنا فیوچر برباد کر دیا. اور اس پہ کافی میمز بھی بنی ہوئی ہیں کہ ایک لڑکی کیا کرتی ہے کہ بھائی شادی کر کے تو اپنی زندگی سنوار لیتی ہے, اور لڑکا بیچارہ اس کے بچوں کا ماموں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے ایسے بہت سے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنا فیوچر برباد کر لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, جو ہماری سوسائٹی ہے نا, پیٹریارکل سوسائٹی, اس میں مردوں کی حاکمیت ہے, مین ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. اور اس میں ہوتا یہی ہے کہ لڑکیاں چاہے جتنی ہی کیوں نہ پڑھ لکھ جائیں, جب ہم بات کرتے ہیں مڈل کلاس فیملیز کی, تو مڈل کلاس فیملیز میں پھر بھی مردوں کی ہی بات چلتی ہے. اور جب ہم لڑکیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی کہیں نہ کہیں شادی وہ پیرنٹس کروا دیتے ہیں. لیکن لڑکوں کی شادی کے لیے جو مین کرائٹیریا ہے کہ لڑکا کماتا کتنا ہے, اور کمائیں گے آپ اسی وقت کہ جب آپ
کی کوئی ورتھ ہوگی جب آپ اتنے اہل ہوں گے. اور اگر آپ نے پڑھائی نہیں کی, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کاروبار نہیں کر رہے, تو آپ نے وقت ضائع کیا. اور میں نے ایسے بہت سے لڑکوں کو دیکھا ہے جو ڈرگس ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لڑکی ذات سے انتقام لینے کے لیے پھر وہ اور کئی لڑکیوں کو فلرٹ کرتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں, اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں, اور وہ سوسائٹی سے انتقام لینے کے لیے. اور اگر ایک لڑکی ہرٹ ہوئی ہے, اگر ایک لڑکی کو سیکچولی ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, جو آپ بات کر رہی تھی ریپ ایکوینٹنس کی, اگر اس کو اس قسم کا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ایک لڑکے نے اس کو شادی کا جھانسا دے کے, اس سے وعدہ وعید کر کے کہ میں تم سے شادی کروں گا, اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہماری بانڈ کو, ہمارے تعلق کو مضبوط کرے گا, اور اس کے بعد وہ شادی نہیں کرتا, تو وہ لڑکی مرد سے انتقام لینے کے لیے وہ جب شادی کرتی ہے تو وہ مرد کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم نہیں کر پاتی, وہ مرد پہ اعتبار نہیں کرتی. اگر وہ کل بیٹوں کی ماں بنتی ہے تو وہ اپنے بیٹوں سے بھی کہیں نہ کہیں انکانشیسلی نفرت کر رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شی ہیڈ اے ٹراما ود اے میل پارٹنر. تو یہ جو ڈپریشن کی فیز ہے, اس میں یہ رونا دھونا اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اب آتے ہیں نارمیلٹی کی طرف, جو اس کی لاسٹ سٹیج ہے. اچھا, لاسٹ سٹیج میں یہ ہے کہ میں کچھ ٹپس دے دیتا ہوں نارمیلٹی کے لیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں سارے ان دل جلوں سے ریکویسٹ کروں گا, دل جلیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ یہ میوزک سننا بند کریں, کیونکہ جتنا آپ سیڈ میوزک سنیں گے اتنی ہی آپ کی جو ایموشنس ہیں ان کی ری انفورسمنٹ ہوگی, اتنی ہی آپ اپنے ایموشنس کی کنڈیشننگ کریں گے, تو آپ زیادہ سیڈ فیل کریں گے, آپ زیادہ ڈپریس فیل کریں گے. تو ایک تو اس قسم کا میوزک سننا بند کریں. سیکنڈ تھنگ از کہ آپ کا اس کے ساتھ بریک اپ ہو گیا, ڈینائل فیز سے نکل کے آپ ایکسیپٹنس کی طرف آئیں, اور ایکسیپٹنس میں آپ اسی وقت آ سکتے ہیں کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اب وہ بندی آپ کی لائف میں نہیں ہے. جب وہ آپ کی لائف میں نہیں ہے تو آپ اس کی ویڈیوز, اس کے پکچرز, ہر قسم کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کریں. پھر آپ سائبر اسٹاکنگ نہ کریں, آپ فیس بک, انسٹاگرام کھول کے یہ چیک نہ کریں کہ وہ کیا کر رہی ہے, اس نے اسٹوری کون سی اپلوڈ کی ہے, اس نے کون سا لباس پہنا ہے, اب وہ کس کے ساتھ آج کل گھوم پھر رہی ہے یا گھوم پھر رہا ہے. تو آپ ہر جگہ سے اس کو بلاک کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ خود کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انگیج کریں. اس ساری کی ساری صورت حال میں فریال, اگر آپ کی پیرنٹس کے ساتھ کسی بھی لیول پہ کوئی اٹیچمنٹ ہے تو پیرنٹس آپ کو اس میں ایک سپورٹ سسٹم دیتے ہیں. اگر آپ کے کچھ اچھے دوست ہیں تو وہ اچھے دوست آپ کو کیا کر سکتے ہیں, ہیل کر سکتے ہیں, وہ آپ کا کیتھارسس کر سکتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اپنا کیتھارسس کریں, جو بھی آپ کی فیلنگس ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کریں, خود کو مصروف رکھیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, اپنی لائف میں میننگ فلنس لے کے آئیں. اپنی لائف میں اگر آپ کسی کو آئیڈیالائز کرتے ہیں آپ اس سے ملیں, وہ آپ کو ایک روڈ میپ دے گا اور آپ لائف کی نارمیلٹی میں آئیں گے. کیونکہ جب تک آپ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ نارمیلٹی کی طرف نہیں آئیں گے. سو یہ کچھ ہیں چیزیں, اگر ایک بندہ یا بندی اس فیز سے گزر رہا ہے تو ان ٹپس اینڈ ٹرکس کو اپلائی کرتے ہوئے وہ نارمل لائف کی طرف آ سکتے. ویل سر, وی ریئلی ہیڈ اے گریٹ کنورسیشن آن دس ٹاپک, ریلیشن شپ, لو, بریک اپ اور اس کے جو بھی پروز اینڈ کونس تھے. سر میں چاہوں گی کہ ان دا اینڈ ڈیفینیٹلی یہ ہمارا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور میں چاہوں گی کہ آپ میسیج ایک کنوے کریں ٹورڈز آر یوتھ, ٹورڈز ٹین ایجرس جنہوں نے جو آلریڈی موو کر بھی رہے ہیں سوسائٹی میں, ایکسپلور بھی کریں, جنہوں نے بھی نکلنا ہے باہر فار اسٹڈیز یا فار ادر پرپسز. سو ان کے لیے کیا میسیج ہونا چاہیے کہ جب وہ باہر نکلیں تو ان کو کیا ویز دیکھنے چاہیے کہ ان کے لیے بہتر ہے, کیا ان کے لیے بہتر نہیں ہے, کیونکہ وہ مینٹلی طور پہ, کوگنیٹو طور پہ اتنے میچور نہیں ابھی ہوتے. سو ان کو سینس نہیں ہوتی کہ واٹس گڈ فار دیم اینڈ واٹس بیڈ فار دیم. تو سر پلیز ایک میسیج ان کے لیے. اچھا, میں فریال ٹین ایجرس کو بھی میسیج دوں گا, لیکن میں پیرنٹس کو بھی میسیج دوں گا. اچھا فریال, آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے پیرنٹس آپ سے پوچھتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی بیٹی کو کس یونیورسٹی میں بھیجیں کہ جہاں پر کو ایجوکیشن نہ ہو, یا کیا ہم اپنی بیٹی کو کسی دوسرے شہر میں بھیج سکتے ہیں. یا بہت سی بیٹیاں بضد ہوتی ہیں کہ ہم نے دوسرے شہر میں پڑھائی کرنے جانا ہے, کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے, تو پیرنٹس ان کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کسی بھی صورت میں آپ کو یونیورسٹی نہیں بھیجیں گے, چونکہ معاشرہ بہت خراب ہے اور بہت ولگیرٹی ہے. ہر جگہ پہ آپ کو یہ ڈیٹنگ کلچر نظر آتا ہے, بہت سی یونیورسٹیز میں تو یہ چیز بہت کامن ہے. تو میں پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ
جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے آپ کی تربیت پر, چونکہ فریال تربیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ دونس دھمکی لالچ ترغیب کے ذریعے اپنی اولاد کو کنٹرول کریں. تربیت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی اولاد اپنی چوائسیز میں رہتے ہوئے غلط اور درست میں سے درست کا چناؤ کرنا جانتی ہو. تربیت اس چیز کا نام ہے کہ اگر آپ کی اولاد کے پاس کوئی اتھارٹی ہے, فار ایگزامپل آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا یونیورسٹی میں گیا ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے ارد گرد جو اس کی کلاس فیلوز ہیں وہ ڈیٹنگ کر رہے ہیں, وہ ریلیشن شپس میں ہیں, تو اس ماحول میں رہتے ہوئے اس کے پاس ایک چوائس ہے کہ وہ بھی کسی کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کر سکتی ہے, کر سکتا ہے, لیکن وہ اپنی چوائسیز میں رہتے ہوئے غلط کا چناؤ کرنے کے بجائے وہ درست کا چناؤ کرے, اور اس کی شخصیت میں اتنا اعتماد ہو کہ وہ اپنے اس فیصلے پر قائم رکھ سکے. کیونکہ یہ میں نے بات اس لیے کہی ہے کہ بہت سے لڑکے اپنے فیلوز کو کہتے ہیں کہ تو ہے ہی اب نارمل, تیرا تو کسی کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے, دیکھ میرے پاس تو اس کے بھی نمبر ہے, جینا مینا ٹینا سکینہ اور پتہ نہیں کس کس کے نمبر ہیں, اور وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو کیا اتنی آرتھوڈوکس اور آئی مین اتنی وہ ہو پروین, نیک پروین, اور تم مطلب کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں ہو. تو جب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا یا آپ کی تربیت کے مسائل ہوتے ہیں, آپ اپنی چوائسیز میں پاکیزہ نہیں ہوتے, تو آپ پھر کیا کرتے ہو, آپ سوسائٹی سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. آپ جو سوسائٹی کے نارمس ہیں چاہے وہ غلط ہیں, آپ اس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہو. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا پیرنٹس سے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت کانشیس ہوں. جب ایک بیٹی پڑھتی ہے تو وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو سنوارتی ہے. آپ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں ضرور بھیجیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی تربیت اس طرح کی کریں کہ وہ جب کسی بھی یونیورسٹی میں جائے, چاہے وہ یورپ جائے, امریکہ جائے, تو وہ اس ماحول سے انفلوئنس ہونے کی بجائے وہ اپنے کردار کو اتنا اسٹرانگ بنائے کہ اس کا کردار سوسائٹی سے انفلوئنس نہ ہو. تو یہ پیرنٹس کے لیے میسیج ہے. اب بات کرتے ہیں ٹین ایجرس کے حوالے سے. میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں بھائی, جب آپ بلوغت پر آتے ہیں تو آپ کے اندر بہت سی ہارمونل چینجز آتی ہیں, فزیکل چینجز آتی ہیں, اور ان ہارمونل چینجز کے زیر اثر آپ مخالف جنس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. رب کی ذات نے آپ کی اندر بہت سی وجودی ضروریات رکھی ہوئی ہیں, کھانا پینا پیاس, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک وجودی ضرورت ہے سیکس. اگر آپ اس وجودی ضرورت کے زیر اثر مخالف جنس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئیں گے اور آپ فلرٹ کریں گے, تو اٹ مینس کہ آپ نہ صرف اپنے مورل سٹینڈرڈ سے گر چکے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلامک فریم ورک سے بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں. چونکہ رب کی ذات نے آپ کی اس وجودی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا ہوا ہے, اور اس انسٹیٹیوشن کا نام ہے نکاح. اور یہ ساری چیزیں آپ کی لائف کی ڈفرینٹ فیزز سے ریلیٹڈ ہیں. جب آپ ٹین ایج میں ہیں, یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت آپ کے اندر انرجیز ہوتی ہیں, آپ ان انرجیز کو چینلائز کریں, پازیٹیولی چینلائز کریں. آپ خود کو سپورٹس میں, آرٹس کے اندر آپ خود کو انوالو کریں. جتنی آپ خود کو سپورٹس میں, گیمز میں, آرٹس میں اور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں گے, آپ کی جو انرجیز ہیں, جو پوٹینشیلس ہیں, وہ پازیٹیولی چینلائز ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ بھی یاد رکھا کریں کہ جب بھی آپ کسی بھی بیٹی, کسی بھی بہن کی طرف بری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ پیٹریارکل سوسائٹی میں خواتین کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جی عورت جو ہے وہ ایسا لباس ہی کیوں پہن کے آتی ہے کہ مرد کی نگاہ پھسل جاتی ہے. تو اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں اللہ نے مردوں کو پہلے حکم دیا ہے کہ بھئی آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, اور ان ساری چیزوں کا تعلق ہے نفس کی پاکیزگی کے ساتھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سارے کے سارے ایجوکیشن سسٹم میں اور جو ہماری فیملی ڈسکشنس ہیں اس پہ نفس کو ڈسکس کرنا کبھی امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھا گیا. اور نفس کیا ہے, نفس کی ڈفرینٹ فارمز کیا ہیں, نفس کس طرح آپ کو برائی کی طرف مجبور کرتا ہے, کس طرح جو آنکھ کے زنا سے آپ دوسری اخلاقی
برائیوں کی طرف جاتے ہیں, آپ اخلاقی گراوٹ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں میرے خیال سے ان کا گہرا تعلق پیرنٹنگ کے ساتھ ہے, تربیت کے ساتھ ہے, ان کا گہرا تعلق آپ کی ویلیوز کے ساتھ ہے. اگر آپ کی ویلیو حیا ہے, اگر آپ کی ویلیو یہ ہے کہ میں نے اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے, تو پھر آبویسلی آپ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے, اور آپ اپنی پرسنالٹی کو اچھے سے کیری کریں. آپ ایجوکیشن بھی لیں, جب آپ اچھی ایجوکیشن لیتے ہیں آپ کی سینس آف سیلف ورتھ بڑھتی ہے, آپ کی سیلف اسٹیم بوسٹ ہوتی ہے, آپ معاشرے کا ایک کارآمد انسان بنتے ہو. اور جب آپ ایک کارآمد انسان بن کے سوسائٹی میں خود کو پریزنٹ کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو بہت اچھا لائف پارٹنر مل جاتا ہے. اور ہم کسی بھی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہی شادی کا انسٹیٹیوشن ہے کہ آپ ایک فرد ہیں, فرد سے آپ ایک فیملی بنے ہیں, آپ ایک صحت مند فیملی بنے ہیں, اور صحت مند فیملی ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد بنتی ہے. لیکن اگر ہم اس شادی کے فریم ورک سے باہر رہ کے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے, ڈیٹنگ کلچر کو عام کریں گے, تو اسی سوسائٹی میں پھر ہماری اپنی بہنیں بھی ہوں گی, اپنی مائیں بھی ہوں گی, اپنی بیٹیاں بھی ہوں گی. اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے بالکل بھی منافقت نہیں کرنی چاہیے. اگر آج ہم کسی کی بیٹی کے حوالے سے کوئی غلط سوچ رکھتے ہیں, ہم اس کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہے ہیں, تو کل ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ریسٹورنٹ کے اندر ہم اپنی بیٹی اپنی بہن کو دیکھیں کہ وہ بھی ڈیٹنگ کر رہی ہیں, تو پھر ہماری غیرت نہیں جاگنی چاہیے. پھر ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, پھر ہمیں خود احتسابی کی طرف آنا ہے کہ آخر جو میں نے غلط کیا تھا اس کا کوئی نہ کوئی کمپنسیشن پیکج تو تھا کہ میری بہن میری بیٹی کسی کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہی ہے. تو دس از آل اباؤٹ کہ ہمیں نفس کی پاکیزگی کی طرف جانا ہے, اور ہمیں اپنی فیملی ڈسکشنز میں اور اپنے تعلیمی نظام میں نفس کو ایک امپورٹنٹ موضوع سمجھتے ہوئے اس کو ڈسکس کرنا ہے, تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم نے اپنے کردار کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ سر. ایک بہت ہی ریلیجیسلی اینڈ سوشلی بہت سمپل اور کلیئر ورڈز میں آپ نے ایک میسج ہماری یوتھ کو اسپیشلی پیرنٹس کو کنوے کیا ہے. سو ہم اپنا پوڈ کاسٹ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور پریشیس ٹائم اینڈ فار شیئرنگ یور ریویوز اباؤٹ اینڈ دا پوائنٹ آف ویو اباؤٹ دس ٹاپک.